آپ کے آگے رکھ رہا ہوں میں سے مراد میری سمجھ کے مطابق جتنی باتیں اس میں آ رہی ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایسے اس قسم کے استدلال دوسری جگہ پہ کیے ہیں. الگ الگ مدرس، الگ الگ مقرر، الگ الگ محدث الگ الگ استدلال کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ استدلال وہی ہو جو اس میں ہو. یعنی ایک آدمی کیا کر رہا ہے، ایک کارٹن باکس رکھا ہوا ہے نا، ڈبہ، اس میں سنترے رکھے ہوئے. کیا رکھے ہوئے؟ سنترے. جیسے ہاتھ ڈالا تو نکلا سیب. ہوتا ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سنترے کا ڈبہ ہے، سیب کہاں سے نکلے گا؟ اس کا مطلب استدلال غلط ہے. اس کا کیا ہے؟ استدلال غلط ہو رہا ہے. سنترے کے ڈبے سے سیب نہیں نکل سکتا، سیب کے ڈبے سے سنترا نہیں نکل سکتا. ہاں اگر کوئی کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ڈبے میں ہاتھ ڈالا اور سیب کا ایک ٹکڑا نکالا، اور سیب کا ڈبہ ہے، ٹکڑا نکالا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیب ٹوٹ گیا ہوگا، ممکن، امکانات ہیں، ہو سکتا ہے اس سے غلطی بھی ہو رہی ہوں گی، مگر ممکن ہے سیب کے ڈبے سے سیب کا ٹکڑا نکلے. کیوں؟ اس سے کچھ نہ کچھ ربط نظر آ رہا ہے، تعلق نظر آ رہا ہے. اس طرح آج جتنی باتیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، یہ استدلال ہے، یہ استنباط ہے، یہ نکات کا نکالنا ہے. انشاءاللہ سنترے کے ڈبے سے سیب نہیں نکلے گا، سنترے سے سنترا نہیں نکلا، سیب سے سیب ہی نکلے گا. دیکھیے آپ، سب سے پہلا نقطہ اس سے یہ نکلتا ہے، حدیث سن لیا نا آپ نے، پھر سے حدیث دہرا رہا. ابو ہریرہ کو حدیث کرائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ اس سب سے زیادہ حقدار میرے حسن سلوک کا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں. پھر کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. پھر کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ. صحیح بخاری کی حدیث. سب سے پہلا نقطہ جو اس سے نکلا وہ یہ کہ علم سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، علم آتا نہیں ہے. علم سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ علم آتا نہیں ہے. اور علم سیکھنے کے لیے استاد بنانا پڑتا ہے، کوئی استاد بنتا نہیں ہے. اس حدیث میں کہاں سے نکلا یہ نقطہ؟ یہاں سے نکلا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور سوال کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اگر آ کر مجھے جواب دیں گے تو بہت اچھا رہے گا. گیا وہ خود محنت کر کے، صحابی رسول ہے وہ، صرف صحابہ کہتے ہیں کہ جا رجل، ایک شخص آیا. اب اس سے مطلب نہیں کہ کون شخص ہے، اس لیے کہہ دیا کہ ایک شخص آیا. انہوں نے صحابی کا نام بھی دیا تھا، سکتا تھا. مقصد تھا حدیث کا مفہوم بیان کرنا، حدیث کو پہنچانا لوگوں کے آگے، اس لیے کہا کہ جا رجل، ایک شخص آیا. اس شخص کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم سیکھنے کے لیے آیا. گویا کہ علم سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے نا. جیسا آپ لوگ آج آئے، لائیو سن رہے ہیں، ایک الگ مزہ ہے نا. ریکارڈنگ سن رہے ہیں، اس کا الگ مزہ. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر تک آ رہی ہے آپ کی خدمت کے لیے. علم آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کی ویلیو نہیں رہتی. سوتے سوتے جمائی لیتے ہوئے، پاز کرتے ہوئے، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، تھوڑا کامیڈی کرتے ہوئے وہ بیان چلتا رہتا. ارے کیا بولتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یار، ارے رکو رکو یہ، ارے کیا 10 بات سن. کیوں؟ ویلیو نہیں ہے. گھر تک آ کے علم تمہاری خدمت کر رہا. ہاں اگر جا کر اگر آپ سنے، اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، وہ سیدھا دماغ میں اترتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس حدیث سے نقطہ نکلا. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد مانا، انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. علم حاصل کرنے کے لیے استاد بھی بنانا پڑتا ہے. اس استاد کے تعلق سے بہت سارے حدیث ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا بنانا بہت سارے حدیث ہیں. اس سے صرف اتنا نقطہ نکال رہا ہوں میں کہ استاد ہونا چاہیے. کوئی شخص کہے کہ میں میرا استاد ہوں، میں ہی سب کچھ سیکھ لوں گا، 4 کتابیں میں پڑھ لوں گا، تو پھر یقیناً لوگوں کے منہ سے بھی یہی سننے میں ملتا کہ 4 کتابیں پڑھ کے تو کیا عالم ہو گیا. لوگوں کے منہ سے بھی یہی سننے میں آتا کہ تو 4 کتاب پڑھ کے عالم ہو گیا. ایسا نہیں کرنا ہے. 4 کتابیں ضرور پڑھنا ہے. جمعہ ضرور مسجد جانا ہے، ہر روز بھی جانا ہے. لوگ بولتے ہیں جمعہ آ کے کیا نمازی بن گیا. جمعہ تو جانا ہی جانا ہے. 4 کتابیں ضرور پڑھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح مفہوم، توحید کا صحیح مفہوم، کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اسلام میں، قرآن حدیث کا صحیح منہج، صحیح مسلک، صحیح یہ سمجھنے کے لیے بھی ماحول درکار ہے، اچھی صحبت درکار ہے، اچھے شخص کی صحبت درکار ہے. یہ صحبت اس کو صحیح سمجھ دے دیتی ہے.
उस्ताद से मुराद क्या है? सोहबत है जो सही समझ दे रही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या कहा, तिरमिज़ी की हदीस में, अर्रजुलु अला दीनि खलीली, इंसान जब मरेगा तो वो असल में अपने दोस्त के दीन पर होगा। एक शख्स जिंदगी भर हिंदुओं के साथ उठता बैठता है, आखिरत में हिंदुओं के साथ उसको उठाया जाएगा और कहेगा ये तेरा दीन हिंदू था, तो अल्लाह मैं तो मुसलमान था। नहीं, तो जिनके साथ उठता बैठता था तेरा दीन वही था। इससे क्या मालूम हुआ कि हमें भी उन्हीं लोगों से उठना बैठना है जिनके साथ हमारा हश्र हो, जिनके साथ अल्लाह हमें उठाए, जिनका दीन हम चाहते हैं कि हमारा दीन वो हो, हमारी समझ वो हो, हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे। ये सोहबत है। तो उस्ताद से बेहतरीन सोहबत मिलती है। पहला नुक्ता क्या निकला? इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। जा रजुलन से ये मसला मालूम हुआ। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम इनके नाम से ज्यादा उनकी रिसालत में है। क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, अदब और एहतराम उनके नाम से ज्यादा उनकी रिसालत में है। वो शख्स जब आया तो कहा या रसूल अल्लाह, क्या कहा उसने? ऐ अल्लाह के रसूल, चाहता तो ऐ मोहम्मद, या मोहम्मद बोल के भी कर सकता था। इसमें नबी की शान में गुस्ताखी है। नबी का नाम लेकर नबी को मुखातिब करना नबी की शान में गुस्ताखी है। नबी से कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्योंकि अल्लाह ने उनको चुना सारे इंसानों में रिसाले के तौर पर। ये चुना जाना उनके अदब एहतराम को बढ़ा देता है। क्या मसला मालूम हुआ इससे कि रसूल का अदब